اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دار ارقم اسکول مدینۃ الحجاج کیمپس۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دو قومی نظریے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، تو آج ہم نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریے کو علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں واضح کریں گے کہ اقبال کا کیا کہنا تھا نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریے کے حوالے سے۔ علامہ اقبال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قومی شاعر ہیں اور انہوں نے پاکستان بنانے کا تصور بھی پیش کیا تھا، اس لیے ان کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو علیحدہ ریاست کا تصور دیا یعنی ایک خیال پیش کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا، مسلمان قوم کو نیند سے جگایا۔ پہل آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری اور متعصب رویے نے جلد ہی علامہ اقبال کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ آپ نے 1930 میں اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ مخصوص علاقے یعنی ایک خاص جگہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تعداد پائی جائے، وہاں پر اقبال نے انہیں ایک الگ ریاست قائم کرنے کا تصور یا خیال پیش کیا۔ علامہ محمد اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جداگانہ مملکت، ایک الگ ریاست۔ علامہ اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کو مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ اقبال نے واضح طور پر کہا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی و سماجی اقدار کا احترام کریں۔ یعنی اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کا تصور تھا کہ ہندو اپنے آپ کو برصغیر میں رہنے والی واحد قوم سمجھتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو کبھی بھی قوم کا درجہ نہیں دیتے تھے، وہ مسلمانوں کو اقلیت قرار دیتے تھے کہ وہ تھوڑی تعداد میں ہیں اور ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی الگ ریاست قائم کریں۔ تو اقبال نے ان کے اس تصور کو رد کر دیا اور مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت یعنی مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنے مذہب کے لحاظ سے وہ مکمل قوم ہے، اس تصور پر زور دیا اور یہ کہا کہ انڈیا جو ہے وہ برصغیر ہے، کوئی ایک قوم کے رہنے کا ملک نہیں ہے۔ یہاں پر مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور ان میں مسلمان ایک واحد قوم ہے جو اپنی الگ صحیح مضبوط پہچان رکھتی ہے جس کی بنیاد اسلام کے اصولوں پر ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں پیش کیا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ آپ نے مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ہر پہلو کو اپنانے اور رنگ و نسل کے بتوں کو توڑنے کا مشورہ دیا۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ علامہ اقبال ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک ملت تصور کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک کے مسلمانوں کو حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہونے کا پیغام دیا۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ یعنی علامہ اقبال مسلمانوں کو ایک مضبوط قوم سمجھتے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو اسلام کے لحاظ سے ایک ہونے کا مشورہ دیا اور اسلام کے ہر پہلو کو اپنانے کا مشورہ دیا۔
رنگ، نسل، ذات پات کو چھوڑ کر مسلمان اسلام کے مضبوط اور سنہری اصولوں کو اپنا لیں تو وہ ایک الگ قوم کی حیثیت سے ابھر سکتے ہیں اور دنیا میں الگ نظر آ سکتے ہیں۔ آپ نے تمام دنیا میں مسلمانوں کو، جتنے مسلمان بستے تھے ان کو ایک ملت تصور کرتے تھے اور ان کو مل کر اپنے دین اسلام کو آگے لے جانے کا مشورہ دیتے۔